اللہ کی سزا تو پھر یہاں سے جانے کے بعد بھی شروع ہوتی ہے، اور اصل سزا تو وہاں کی ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو اصل ہدایت ہے، اور اس ہدایت آنے کے بعد ساری کی ساری اور ہدایتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں قرآن آنے کے بعد، قرآن کی صورت میں ہدایت آنے کے بعد۔ اب اگر رسول اللہ نے فرمایا، اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے میری پیروی کرتے، موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے میری پیروی کرتے، اور فرمایا قرآن کے آنے کے بعد، میرے آنے کے بعد، میری نبوت کے اعلان کے بعد، اب دنیا کے اندر کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اس وقت تک نجات نہیں پائے گا جب تک مجھ میں ایمان نہ لے آئے۔ اور یہی بات اللہ نے قرآن میں بھی دہرائی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو دین بنائے گا اور دین کے متلاشی ہوگا اور اس کو اپنائے گا، فلن یقبل منہ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک قرآن کے بارے میں فرمائیں، ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن، یہدی للتی، یہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس راستے کی طرف کہ وہ راستہ ہی اقوم، بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، سیدھا رحمان کی طرف جانے والا، جنت کی طرف جانے والا، اس پہ چلے آدمی تو رب سے ملاقات ہو جائے، جنت میں پہنچ جائے، کہیں اور دائیں بائیں نہ جائے۔ لیکن کوئی قرآن کے پاس آئے تو صحیح، قرآن کو سنے تو صحیح، اس پہ عمل کرے تو صحیح، اس کو سیکھے تو صحیح۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان ایمان والوں کو کہ جو یعملون الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے واسطے بہت بڑا اجر ہے۔ نیکیوں کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، لیکن 4 بنیادی نیکیاں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور روزہ ہے، یہ بنیادی ہیں۔ اور یہ فرض بھی ہیں، ظاہر ہے ان کو کوئی آدمی بلا عذر نہیں کرے گا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا، اور پھر اس کو ابتدائی نجات نہیں ملے گی۔ کامیاب وہ ہے، کامل مومن ایمان والا وہ ہے کہ جس کو ابتدائی نجات مل جائے، اور ان 4 بنیادی نیکیوں کو پابندی کے ساتھ کرنے والا ہو، بغیر عذر کے نہ چھوڑنے والا ہو۔ اللہ قرآن میں ترغیب ترہیب ساتھ ساتھ چلتی ہے، ترغیب رغبت دلانا، اچھے اعمال کا اچھا انجام سنانا، اور ترہیب ڈراوا، برے اعمال کا برا انجام سنانا، برے انجام سے ڈرانا۔ چنانچہ اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے اختیار کر رکھا ہے ان کے واسطے دردناک عذاب۔ لہذا جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا وہ پھر اس کی تیاری کیا کرے گا؟ آگے اللہ نے انسانی فطرت کے ایک گوشے سے پردہ اٹھایا ہے۔ انسانی فطرت کا وہ گوشہ کیا ہے؟ یہ جلباز ہے، جلد بازی میں بعض اوقات اپنے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے، بد دعا، جیسے عام طور پر یہ اپنے لیے دعا کرتا ہے، اولاد کے لیے، اپنے لیے، جان کے لیے، مال کے لیے، اہل و عیال کے لیے دعا کرتا ہے، تو کبھی جلد بازی میں بد دعا بھی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی، اپنے لیے بد دعا کر بیٹھنا یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہاں بھی اللہ فرما رہے کہ ہے انسان جلد بازی میں بعض اوقات کیا کر رہتا ہے؟ یہ بد دعا کر بیٹھتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے، مال کے لیے بد دعا مت کرو، اس لیے کہ بعض اوقات اجابت کی گھڑی ہوتی ہے، کہ ایسا نہ ہو تمہاری بد دعا قبول ہو جائے اور تمہارا نقصان ہو جائے
اور پھر کف افسوس ملتے رہو ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اس لیے شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ کی ایک خصوصیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرماتے ہیں کہ میری جو بد دعائیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے بارے میں ایک شرط رکھی ہے کہ میرے رب میں اگر کسی ایسے آدمی کے لیے کہیں غصے میں آ کے بد دعا کر دوں کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو وہ میری بد دعا اس کے حق میں قبول نہ فرمانا، بلکہ اس کے لیے وہ باعث رحمت بنا، پاکیزگی کا باعث بنا دے۔ چنانچہ جب تک کوئی آدمی اس بد دعا کا مستحق نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس پہ نہیں لگے گی۔ اس کے واقعات آتے ہیں حدیث پہ، جیسے ایک مرتبہ ایک قیدی آیا تو مسلمانوں نے رسیوں میں اس کو صحیح کس لیا، تو اب زیادہ کسنے کی وجہ سے وہ کراہنے لگا، فریاد کرنے لگا، اور وہ قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوج محترمہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی سپرد کیا کہ اس کی نگرانی کرنا کہ یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو جب وہ زیادہ کراہنے لگا، عورتیں تو عام طور پر رحم دل ہوتی ہیں، پھر تو یہ زوج محترمہ تھی، مطہرہ تھی، تو ان کو رحم آیا، انہوں نے رسی پوچھا کیوں کرا رہے ہو؟ یہ رسی بڑی کسی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے رسی کو کیا کر دیا؟ کوئی ڈھیلا کر دیا۔ اب رسی ڈھیلا کرنے کی وجہ سے اس کو موقع ملا اور اس نے کسی طریقے سے رسی کو کھولا اور بھاگ گیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے پوچھا، انہوں نے صاف صاف بات بتائی، کراہ رہا تھا، میں نے وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ رسی کو بہت کسا گیا ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے ڈھیلا کر دیا، وہ بھاگ گیا۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کاٹ دے۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ اللہ کے نبی کی بد دعائیں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اب کٹتے ہیں ہاتھ، اب کٹتے ہیں۔ رسول اللہ نے جب منظر دیکھا، انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ اس بد دعا کی مستحق نہیں ہیں، اور میں نے رب سے یہ معاہدہ کیا ہے جس کو میں بد دعا دوں وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو اس کے حق میں اس کو باعث رحمت بنا، پاکیزگی کا باعث بنا، وہ بد دعا اس کے حق میں قبول نہ فرما، یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد پھر ان کو کچھ سکون ملا۔ ایک بار حضرت امیر معاویہ ان کو بلانے لگے تو اندر سے اطلاع آئی کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد دوبارہ جب طلب کیا تو پھر وہ اطلاع آئی کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید کچھ ان کی طرف سے بے پرواہی برتی جا رہی ہے، انہوں نے بد دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ لیکن بات یہی تھی کہ وہ ظاہر ان کا قصور نہیں تھا، واقعی کھانا کھا رہے تھے، واقعی کھانا کھا رہے تھے، کوئی سستی سے کام نہیں لے رہے تھے، کوتاہی سے کام نہیں لے رہے تھے، بے پرواہی سے کام نہیں لے رہے تھے، تو ان کے حق بھی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور ان کو بھی رسول اللہ نے وہی تسلی دی۔ لیکن ایک موقع پر ایک نوجوان بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ بھئی بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، مسلمان مومن دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا اور کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھ نہیں رہا، جھوٹ سے کام لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرا جیسے تو کہہ رہے ہے اس دائیں ہاتھ کو نہ اٹھا دے۔ چنانچہ وہ ظاہر بد دعا کا مستحق تھا، حق پہ نہیں تھا، جھوٹ بول رہا تھا، تو وہ بد دعا اس کے حق میں لگ گئی، پوری زندگی پر وہ ہاتھ اٹھا نہ سکا۔ اسی طرح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا، 40 سال اگر تمہیں کھڑا ہونا پڑے کھڑے ہو جاؤ، لیکن نمازی کے سامنے نہ گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ نمازی کے نماز میں خلل ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی وجہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کوئی آدمی گزرنے لگا، رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالا اس آدمی نے، تو اس کے نتیجے میں وہ آدمی شل ہو گیا۔
تو بہرحال تو رسول اللہ کی خصوصیت تھی، مستحق آدمی کو بد دعا، جو بد دعا کا مستحق ہوتا تھا اس کو لگتی تھی، جو مستحق نہیں تو اس کو نہیں لگتی تھی. لیکن ہمارے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں. ہماری اولاد مستحق ہو یا نہ ہو، مال مستحق ہو یا نہ ہو، اہل و عیال مستحق ہو یا نہ ہو، اگر ہم بد دعا کریں گے اجابت کی گھڑی ہوگی، قبول ہوگی، نقصان ہوگا. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ منع کیا ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں ارشاد فرمائی ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور مانگتا ہے دعا انسان، اور انسان دعا مانگتا ہے بِالشَّرِّ، برائی کی دعا، برائی کی دعا مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز. یہ جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے. انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.